بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نہایت روحانی، پراسرار اور سبق آموز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جسے لوگ غوث پاک کی مریدہ اور وحشی جن کے انتقام کی کہانی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف روحانی طاقت اور ایمان کی قوت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ انسان اور غیر مرئی مخلوق کے درمیان تعلق، خوف، صبر اور اللہ پر توکل کے پہلو بھی واضح کرتا ہے۔ اس کہانی کو سن کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی حفاظت خود اللہ فرماتا ہے اور کوئی بھی پوشیدہ طاقت اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ واقعہ ایک نیک خاتون سے منسوب ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ یعنی غوث پاک کی مریدہ تھیں۔ یہ خاتون سادہ زندگی گزارتی تھیں، عبادت گزار تھیں، نماز، ذکر اور درود شریف میں مشغول رہتی تھیں۔ ان کا دل اپنے پیر و مرشد سے بے حد عقیدت اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتی تھیں اور صبر، توکل اور تقوی کی تعلیم دیتی تھیں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو دین اور روحانیت سے جڑا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ کسی ویران علاقے سے گزر رہی تھیں جہاں لوگوں کا کم آنا جانا تھا۔ اس علاقے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات کا بصیرہ ہے اور لوگ اس جگہ جانے سے خوفزدہ رہتے تھے، لیکن وہ خاتون اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہاں سے گزریں۔ راستے میں ایک خوفناک اور وحشی جن ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس جن کی شکل خوفناک تھی، آنکھیں سرخ تھیں، آواز گرجدار تھی اور اس کے لہجے میں غصہ اور انتقام کی آگ تھی۔ جن نے اس خاتون کو ڈرانے کی کوشش کی اور کہا کہ تم نے ہمارے علاقے میں قدم رکھا ہے اور تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اس علاقے کا سردار ہے اور اس نے کئی انسانوں کو ڈرایا اور نقصان پہنچایا ہے، لیکن یہ خاتون خوفزدہ ہونے کے بجائے نہایت سکون اور اعتماد کے ساتھ کھڑی رہیں۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور کہا کہ میں غوث پاک کی مریدہ ہوں اور میرا رب میرے ساتھ ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جن کو شدید غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پیر اور تمہارا ایمان تمہیں نہیں بچا سکتا۔ میں تم سے انتقام لوں گا اور تمہیں نقصان پہنچاؤں گا تاکہ لوگ میرے نام سے خوف کھائیں۔ اس نے کئی طرح کے ڈراؤنے مناظر دکھانے کی کوشش کی، کبھی آگ کے شعلے، کبھی خوفناک آوازیں اور کبھی عجیب و غریب سائے، لیکن وہ خاتون ثابت قدم رہیں۔ انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور اپنے دل میں اللہ اور غوث پاک کا تصور مضبوط کیا۔ جن نے جب دیکھا کہ اس کے ڈرانے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے براہ راست حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا ایک نورانی روشنی ظاہر ہوئی اور اس کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی روحانی قوت اس خاتون کی حفاظت کر رہی ہے۔ وہ حیران اور خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی مگر ہر بار وہ ناکام رہا۔ روایات کے مطابق اسی لمحے حضرت غوث پاک کی روحانی توجہ اس مریدہ کی طرف ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ غوث پاک نے روحانی طور پر اس جن کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ اللہ کے دوستوں کے ماننے والوں کو ستانا سخت انجام رکھتا ہے۔ اس جن کو شدید خوف لاحق ہوا اور اس نے فوراً توبہ کی اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی کسی انسان کو بلاوجہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ واقعہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ روحانی تعلق محض لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ ایک مضبوط روحانی بندھن ہوتا ہے۔ غوث پاک کے مریدین کا ایمان اور توکل انہیں ایسی مشکلات سے بچاتا ہے جہاں عام انسان خوف سے کانپ جاتا ہے۔ اس کہانی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ خوف اور وہم انسان کو کمزور کرتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ پر کامل یقین رکھے تو بڑے سے بڑا خطرہ بھی معمولی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو آج کے دور کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانیت اور ایمان انسان کو اندرونی طاقت دیتے ہیں۔ آج بھی لوگ مختلف خوف، وسوسوں اور غیر مرئی چیزوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اصل طاقت اللہ کے ذکر اور دل کے یقین میں ہے۔ اس کہانی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی جسمانی جنگ نہیں بلکہ روحانی جنگ دکھائی گئی ہے، جہاں ایمان اور خوف آمنے سامنے تھے۔ اس واقعے میں ایک منفرد پہلو یہ بھی ہے کہ جنات کو بھی اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے اور وہ بھی روحانی اولیاء کے احترام سے واقف ہوتے ہیں۔ جنات کی دنیا میں بھی نیک اور بد ہوتے ہیں، اور جو جنات تکبر اور ظلم میں مبتلا ہوں انہیں بھی اللہ کے دوستوں کی روحانی طاقت کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ یہ تصور لوگوں کے لیے نہایت دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ یہ کہانی سنانے کا انداز بھی بہت اہم ہے۔ اگر آپ اس موضوع پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ پراسرار ماحول، ہلکی خوفناک موسیقی، سائے اور روشنی کے اثرات استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ناظرین کو
एक रूहानी और सनसनीखेज तजर्बा मिले। साथ ही गौस पाक की रूहानी अजमत और खातून की साबित कदमी को नर्म और प्रासर अंदाज में दिखाया जा सकता है, ताकि खौफ के साथ ईमान की ताकत भी वाज़ेह हो। नाजरीन के लिए उस कहानी की खास कशिश ये है कि उसमें खौफनाक जिन, रूहानी बुजुर्ग, एक नेक खातून और रूहानी इंतकाम जैसे अनासिर शामिल हैं जो लोगों की दिलचस्पी को बरकरार रखते हैं। उसके साथ साथ उसमें एक अखलाकी सबक भी है कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी तन्हा नहीं होता और अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। ये वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि रूहानी बुजुर्गों से ताल्लुक़ महज रस्म नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। मुरीद को भी चाहिए कि वो अपने किरदार, इबादत और अखलाक को बेहतर बनाए ताकि उसका रूहानी ताल्लुक़ मजबूत हो। इस कहानी में खातून की इबादत और तक़वी ही उसकी असल ताकत थे। अगर वो महज नाम की मुरीदा होते तो शायद उनका दिल इतना मजबूत ना होता। इस किस्से में जिनका इंतकाम दरअसल उसके गुरूर और तकब्बुर की अलामत है। वो इंसान को कमज़ोर समझकर हमला करना चाहता था, लेकिन जब उसे रूहानी ताकत का सामना हुआ तो उसका गुरूर टूट गया। ये हमें ये सबक देता है कि तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है और आखिरकार उसे नुकसान ही उठाना पड़ता है। रूहानी कहानियों में अक्सर ऐसे अनासिर शामिल होते हैं जो लोगों के लिए हैरानकुन और दिलचस्प होते हैं, लेकिन असल मकसद डराना नहीं बल्कि ईमान को मजबूत करना होता है। इस कहानी का मरकजी पैगाम भी यही है कि अल्लाह पर भरोसा और रूहानी ताल्लुक़ इंसान को हर तरह के खौफ से आज़ाद कर देता है। अगर आप उस मौजू को वीडियो में पेश करें तो आप बैकग्राउंड में सूफियाना कलाम या हल्की रूहानी मूसीकी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही वीरान जगह, धंध और नूरानी रोशनी के बसरी असरात शामिल करके एक मुतासिर कुन माहौल बनाया जा सकता है। इस तरह नाज़रीन न सिर्फ कहानी सुनेंगे बल्कि उसे महसूस भी करेंगे। उस कहानी की एक और ख़ास बात यह है कि उसमें औरत के किरदार को रूहानी ताकत के साथ दिखाया गया है, जो इस बात का सबूत है कि रूहानियत में मर्द व औरत की कोई तफरीक नहीं। जो भी अल्लाह के करीब हो वो इसकी हफाजत में होता है। ये पहलू खास तौर पर आज के दौर में बहुत अहम है, क्योंकि ये ख्वातीन के लिए भी हौसला अफजाई का बायस बनता है। जन्नात और इंसानों की कहानियां सदियों से लोगों की दिलचस्पी का मरकज रही हैं, लेकिन जब उन कहानियों में औलिया अल्लाह का जिक्र शामिल हो तो वो मजीद रूहानी रंग अख्तियार कर लेती हैं। इस किस्से में गौस पाक की रूहानी करामत का जिक्र लोगों के ईमान को ताज़ा करता है और उन्हें रूहानियत की तरफ माइल करता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि गौस पाक की मुरीदा और वहशी जिनके इंतकाम की कहानी महज एक खौफनाक किस्सा नहीं, बल्कि ईमान, तवक्कुल, रूहानी ताकत और अल्लाह के फजल का अमली मज़ाहिरा है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया में कोई ताकत अल्लाह से बड़ी नहीं, और जो अल्लाह के दोस्तों से जुड़ा हो वो कभी अकेला नहीं होता।